IPC نے باضابطہ اعلان کیا ہے کہ غزہ سٹی میں قحط کی صورتحال ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ کسی علاقے کو باضابطہ فیمن یعنی قحط زدہ قرار دیا گیا ہے۔ قحط یا فیمن وہ حالت ہے جب کسی علاقے میں خوراک کی شدید کمی کے باعث بڑی تعداد میں لوگ بھوک سے مرنے لگے اور وہاں بچوں اور بڑوں میں غذائی قلت کے خطرناک نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں۔ السلام علیکم دوستو، لندن سے میں صحافی ثقلین امام آج آپ سے ایک ایسی خبر کی تفصیل شیئر کرنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جی ہاں، یہ صرف کوئی عام انسانی بحران نہیں، یہ ہے قحط، غزہ کا قحط۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیز کلاسیفیکیشن یعنی IPC نے باضابطہ اعلان کیا ہے کہ غزہ سٹی میں قحط کی صورتحال ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ کسی علاقے کو باضابطہ فیمن یعنی قحط زدہ قرار دیا گیا ہے۔ قحط یا فیمن وہ حالت ہے جب کسی علاقے میں خوراک کی شدید کمی کے باعث بڑی تعداد میں لوگ بھوک سے مرنے لگے اور وہاں بچوں اور بڑوں میں غذائی قلت کے خطرناک نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں۔ سوچیں، آدھی سے زیادہ آبادی بھوک کے ہاتھوں مر رہی ہے یا مرنے کے قریب ہے۔ کھانا موجود ہے لیکن سرحدوں پر ڈھیر ہے کیونکہ اسرائیل اسے اندر آنے نہیں دے رہا ہے، غزہ کے اندر۔ اب ذرا اعداد و شمار دیکھتے ہیں جو کہ اقوام متحدہ کے IPC نے جاری کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق 5 لاکھ سے زیادہ لوگ براہ راست قحط کا شکار ہیں۔ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر صورتحال نہ بدلی تو یہ تعداد جلد ہی 6 لاکھ سے اوپر جا سکتی ہے، یعنی غزہ کی 1/3 آبادی کا یہ صدی کا سب سے بڑا انسانی المیہ بن جائے گا۔ بچوں کی حالت سب سے زیادہ بھیانک ہے۔ صرف 2 ماہ میں 5 سال سے کم عمر بچوں میں شدید غذائی قلت یعنی سیویئر ایکیوٹ میل نیوٹریشن کی شرح 4 گنا بڑھ گئی ہوئی ہے۔ آج غزہ سٹی میں ہر چھٹے بچے کو زندہ رہنے کے لیے ایمرجنسی علاج کی ضرورت ہے، اور یہ سن کر آپ کا دل دہل جائے گا کہ جولائی کے مہینے میں 12,000 بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہوئے ہیں صرف جولائی میں۔ اگلے سال تک یہ تعداد 43,000 تک پہنچ سکتی ہے، یعنی ایکیوٹ میل نیوٹریشن کی۔ اقوام متحدہ کے مطابق صرف اگست میں 138 لوگ بھوک اور غذائی قلت سے مر گئے ہیں، جن میں 25 معصوم بچے بھی شامل تھے۔ اب تک مجموعی طور پر 273 اموات رپورٹ ہوئی ہیں اور ان میں 112 بچے تھے۔ سوچیں ذرا، وہ ماں اپنے بچے کو بھوک سے مرتا ہوا دیکھتی ہے اور دنیا خاموش کھڑی ہے، اور یہاں پر ہمیں مغرب کی حقیقت دیکھنی ہوگی، اس کا اصل چہرہ دیکھنا ہوگا۔ وہ انسانی حقوق کے علم بردار امریکہ اور یورپی ممالک ایک طرف انسانی حقوق اور آزادی کے نعرے اور جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں تو دوسری طرف وہ یا تو اسرائیل کو کھلم کھلا اسلحہ اور سفارتی حمایت فراہم کر رہے ہیں یا پھر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے بیٹھے ہیں۔ مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کا بھی کچھ ایسے ہی حال ہے۔ اگر یہ سب کسی اور جگہ ہوتا، کیا مغربی حکومتیں ایسے خاموش رہتی؟ کیا وہ روزانہ انسانی ہمدردی کے لیکچر نہ دیتی جیسا کہ یوکرین میں دے رہی ہیں؟ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اسے انسانی تباہی کا عظیم ترین المیہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قحط قدرتی نہیں بلکہ مکمل طور پر انسانوں کے ہاتھوں بنایا گیا ہے۔ قحط اگر سرحد کھل جائیں تو ختم ہو سکتا ہے، اور امداد اندر آنے دی جائے تو یہ بحران فوراً ختم ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ قحط کیوں ہو رہا ہے؟ یہ خوراک کیوں روکی جا رہی ہے؟ کیا صرف سیاست کی خاطر لاکھوں انسانوں کو بھوکا مار دینا جائز ہے؟ کیا ٹرمپ کے خواب کو ریویریا بنانے کا، فلیٹس بنانے کا، ہوٹل بنانے کا خواب پورا کرنے کے لیے 22 لاکھ لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا جائے؟ دوستو، یہ صرف غزہ کا قحط نہیں، یہ دنیا کی انسانی اقدار کا قحط ہے، اس کی تباہی ہے۔ ہر ملک، ہر حکومت، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، اور اگر آج ہم نے آواز نہ اٹھائی تو کل تاریخ ہم سب کو کٹہرے میں کھڑا کرے گی۔ یہ ہے غزہ فیمن کی اصل حقیقت۔ اب سوال آپ سے ہے، کیا ہم صرف دیکھتے رہیں گے یا انسانیت کے حق میں آواز بلند کریں گے؟ آئیے آواز بلند کیجیے اور کامنٹس میں غزہ کے مظلوموں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کریے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔